ایک ایسا خاص کام جس کو کر لینے سے فقر و فاقہ آپ کی زندگی سے پوری طریقے سے مٹ جائے گا اور آپ کی زندگی میں رزق اور خیر و برکت بھر جائے گی۔ دوستو ذرا سوچئے، ہر انسان اپنی زندگی میں کیا چاہتا ہے؟ پیسہ، سکون، برکت اور ایک ایسی زندگی جس میں ضرورت کے وقت کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ لیکن ہم سب نے یہ بھی محسوس کیا ہوگا کہ کبھی پیسہ تو آتا ہے لیکن کبھی جاتا ہے، لیکن وہاں ٹکتا نہیں، جتنا آتا ہے اتنا ہی خرچ ہو جاتا ہے۔ محسوس ہوتا ہے جیسے گھر میں برکت ہی نہیں ہے، اور پھر ہم سوچتے ہیں آخر وہ راز کیا ہے جو رزق کو بڑھاتا ہے؟ اللہ کون سے اعمال سے خزانے کے دروازے کھول دیتا ہے؟ دوستو قرآن اور حدیث ہمیں جواب دیتی ہے۔ اللہ کا دین صرف عبادت کا نام نہیں بلکہ زندگی کے ہر پہلو کا راستہ ہمیں دکھاتا ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ وہ عمل شیئر کروں گی جو آپ کو زندگی میں رزق کو کھولتا بھی ہے اور اس میں برکت بھی ڈال دیتا ہے۔ سب سے پہلے سمجھنا ہوگا کہ رزق کا مالک صرف اللہ ہے۔ قرآن میں لکھا ہے، اور زمین پر کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں جس کا رزق اللہ کی ذمہ داری میں نہ ہو۔ سورہ ہود۔ سوچو، چھوٹی سی چیٹی سے لے کر انسان تک ہر کسی کا رزق اللہ اپنے ذمے لیے ہوئے ہے۔ پھر ہم کیوں گھبراتے ہیں؟ ہم صرف محنت کرتے ہیں لیکن دینا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے بندے کے ہاتھ میں صرف کوشش رکھی ہے تو ہمیں وہ کوشش اور پوری ایمانداری اور اللہ کی راہ پر چلتے ہوئے کرنی چاہیے، نہ کہ اس کوشش کے بعد رزلٹ کے بارے میں سوچ کر اپنا وقت اور انرجی ضائع کرے۔ ایسا نہ کرے، بلکہ توکل ہی یہی ہے کہ انسان کام کرے اور رزلٹ اللہ پر چھوڑ دے۔ اسی لیے آپ اپنے رزق کی فکر کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ چیٹی سے لے کر انسان تک اللہ نے ہر مخلوق کے رزق کی ذمہ داری اپنے اوپر لے رکھی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا بلکہ اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے مال میں اور زیادہ خیر و برکت ہو تو آپ صدقہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ صدقے کا 700 گنا بڑھا کر آپ کو واپس لوٹاتا ہے۔ تو جتنا آپ دو گے اس سے 700 گنا بڑھ کر آپ کے پاس واپس آئے گا۔ جیسے ایک روٹی کسی بھوکے کو کھلانا، ایک گلاس پانی کسی پیاسے کو دینا، 1 روپیہ بھی کسی غریب کی مدد کرنے میں دینا، یہ سب اللہ کے خزانے میں لکھا جاتا ہے، اور اللہ واپس دیتے وقت کبھی وہی چیز نہیں دیتا بلکہ اس سے کہیں زیادہ بڑھا کر دیتا ہے۔ ایک چھوٹی سی کہانی۔ ایک صحابی نے اپنے آخری کھجور بھی اللہ کے راستے میں دے دیے۔ لوگوں نے کہا، یہ پاگل ہے، خود بھوکا ہے اور دوسرے کو کھلاتا ہے۔ لیکن کچھ دن بعد اللہ نے اس کے لیے رزق کے ایسے دروازے کھولے کہ وہ محتاج سے بڑھ کر لوگوں کی مدد کرنے والا بن گیا۔ یہ ہوتا ہے صدقہ کی طاقت۔ اسی لیے آپ صدقے کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ۔ ایک ایسا خاص کام جس کو کر لینے سے فقر و فاقہ آپ کی زندگی سے پوری طریقے سے مٹ جائے گا اور آپ کی زندگی میں رزق اور خیر و برکت بھر جائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھتا ہے اسے کبھی فقر و فاقہ کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا کہ سورہ واقعہ رزق کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیتی ہے۔ صبح یا رات بس عادت بنا لیجئے کہ سورہ واقعہ کی تلاوت آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ آپ کے لیے ایسے راستے بنائے گا جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اسی لیے آپ سورہ واقعہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، کیونکہ اس کی فضیلت یہ ہے کہ یہ رزق کو بڑھاتی ہے اور انسان کو کبھی کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتی۔ دوستو ایک اور راز ہے، یہ ہے جو لوگ اکثر بھول جاتے ہیں، وہ ہے ماں باپ کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماں باپ کی دعا رزق کو بڑھاتی ہے۔ آج کے دور میں لوگ پیسہ کمانے کے لیے ماں باپ کی خدمت کو بھول جاتے ہیں، لیکن یاد رکھو، ایک دل سے نکلی ہوئی ماں کی دعا رزق میں ایسی برکت ڈالتی ہے کہ وہ پیسہ صرف آتا ہی نہیں بلکہ سکون اور خوشی بھی ساتھ لے کر آتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو رزق بڑھے تو اپنے ماں باپ کی خوشی اور ان کی دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ رزق بڑھانے کا ایک اور سب سے آسان طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ حلال مال کماؤ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود سورۃ الق میں فرماتے ہیں، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں ہمارا گمان بھی نہیں جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیں حرام کام کو چھوڑ کر ہمیشہ حلال کو چننا چاہیے، چاہے اس میں تھوڑا ہی پیسہ آتا ہوا کیوں نہ دکھے، کیونکہ وہ اللہ کی رضا سے آئے گا اور ہماری زندگی خیر و برکت سے بھر جائے گی۔ تجوریاں بھری ہونا یہ امپورٹنٹ نہیں ہوتا ہے، گھر خوشحالی سے بھرا ہو ہمیشہ یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ حلال مال کو کماؤ، کیونکہ آپ کے گھر میں خیر و برکت، خوشی اور محبت تو صرف وہی مال لائے گا۔ حلال مال بھلے ہی آپ کو سیٹسفائی کرے کہ آپ اتنے امیر ہو گئے، بٹ وہ آپ کی زندگی اور گھر میں ہمیشہ کلیش ہی لے کر آئے گا۔
और एक और आसान तरीका है, वो है नमाज, क्योंकि नमाज सिर्फ एक फ़र्ज़ नहीं बल्कि रिज़्क का ज़रिया भी है। जब बंदा अपने रब के सामने सजदा करता है तो अल्लाह उसके लिए ज़मीन के दरवाजे खोल देता है। तकवे का मतलब है अल्लाह का खौफ रखना, हलाल कमाई करना, झूठ, धोखा और हराम से बचना। जब तकवा दिल में आता है तब नमाज और भी मकबूल हो जाती है और रिज़्क अपने आप बढ़ जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो हम अक्सर भूल जाते हैं, वो है शुक्र। अल्लाह का शुक्र अदा करना सीखें, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में सूरह इब्राहिम में फरमाता है, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। तो आप हर चीज़ में, चाहे वो छोटी छोटी चीज़ें ही क्यों ना हो, शिकायत करने की बजाय आप शुक्र अदा करना सीखें। आप अगर आपके पास थोड़ा भी पैसा हो तो भी शुक्र अदा करना सीखें कि किसी के पास तो वो भी नहीं है। आप साइकिल पर होकर कार वाले को देखकर हसद करने की बजाय अपनी साइकिल का शुक्र अदा करें, क्योंकि कोई तो पैदल चल रहा है और कोई पैदल चलने लायक भी इस दुनिया में नहीं है। तो दोस्तों, शुक्र को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा ज़रूर बनाओ। पैसा कम है, चीज़ें महंगी है, मुश्किलात ज़्यादा है, लेकिन अगर हम उन्हीं चीज़ों पर शुक्र अदा करना शुरू कर दे जो अल्लाह ने हमें दी है, जैसे सेहत, घर में रोटी, माँ बाप, ज़िंदगी, तो अल्लाह और ज़्यादा देगा। तो आज का हमारा पैगाम यही है दोस्तों, कि अगर आप चाहते हो कि रिज़्क बढ़े तो अपनी ज़िंदगी में ये 5 चीज़ें लाएं। रोज़ाना सूरह वाक़िया की तिलावत और पाबंदी से नमाज, और साथ ही तकवे वाली नमाज, हर हाल में शुक्र अदा करना, सदका और ज़कात देना, माँ बाप की खिदमत करके दुआएं लेना और हलाल रिज़्क कमाना। ये सब अमल रिज़्क के असली दरवाजे हैं। और याद रखो, पैसा आना और जाना एक साइकिल है, लेकिन बरकत सिर्फ अल्लाह के फजल से आती है। तो रिज़्क बढ़ाने का असल अमल सिर्फ पैसा कमाना नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा में अपनी ज़िंदगी गुजार देना है। अब आप बताइए, आप अपने रिज़्क में बरकत के लिए रोज़ाना कौन सा अमल करते हैं? अपना तजुर्बा कमेंट्स में शेयर ज़रूर करें। साथ ही इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।